أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ لگ ہوتا ہے اللہ باللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی بہترین قرآن پڑھنے والوں میں شامل کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایسا بناتے کہ قرآن ہمارے دل کی بہار بن جائے. جب ہم اس کی تلاوت کریں تو ہمارے دل خوش ہو جائیں اور جس دن یہ ہم سے چھوٹ جائے تو ہمارے دل اتنے پریشان ہو جائیں جیسے کوئی بہت ہی بڑا کام ہم سے چھوٹ گیا ہے. کیونکہ جو مرضی کرے انسان جتنا مرضی بڑا آدمی بن جائے, جو مرضی کر لے, اصل کامیابی جو ہے وہ قرآن سے جڑنے میں ہے, اللہ سے جڑنے میں ہے. اس کے علاوہ انسان کی زندگی میں جو بھی چیزیں ہیں وہ سائڈ پہ تو آ سکتی ہیں لیکن انسان کا کمپلیٹ فوکس نہیں ہو سکتی. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا کرے کہ ہمیں یہ سمجھ آ جائے تاکہ ہم نے زندگی تو گزارنی ہے, کیونکہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, لیکن ہم وہ زندگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں, اس کے کام پہ خوشی خوشی چلنے میں اور بہت اچھے طریقے سے اس کے بتائے ہوئے فرائض کو انجام دینے میں گزارے. کیونکہ زندگی تو گزر ہی جائے گی اور ایک دن موت کا وقت تو آئے گا ہی جب ہمیں اپنے خالق کے حقیقے سے ملنا ہے. لیکن وہ موت کا وقت ایسا ہونا کہ ہمیں خوبصورت سفید چہروں والے فرشتے نظر آئیں اور ہم بالکل پریشان نہ ہوں کہ پیچھے رہ جانے والے کو کیا ہوگا یا پھر ہم ان کی طرف لپکیں, بلکہ ہم انہیں کہیں جلدی سے ہمیں لے چلو اس طرف جہاں پہ نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا, اور پھر انسان ایک ٹھنڈی یا لے کے کہے گا کہ الحمدللہ پوری زندگی کی جو جدوجہد تھی وہ آج کام آ گئی. تو یہ قرآن اتنی پیاری چیز ہے, یہ قرآن ڈپریشن سے نکلنے کا ذریعہ ہے, یہ قرآن دلوں کو سکون دینے کا ذریعہ ہے, اور یہ قرآن اتنی خوبصورت چیز اور اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ میں آپ کو شاید بیان بھی نہیں کر سکتی. اور یہ قرآن آپ کو حقیقی طور پہ وہ سکون دیتا ہے جس کی تلاش میں آج دنیا پڑی ہوئی ہے. بہت سے ینگسٹرز کو میں دیکھتی ہوں دولت کمانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, اپنا نام بنانے کے لیے لگے ہوئے, کیریئر اورینٹیڈ ہے, اور ہونا بھی چاہیے کیونکہ مسلمان کو کمزور نہیں ہونا چاہیے, طاقتور ہونا چاہیے ان ایوری اسپیکٹ. لیکن سب چیزوں کو چلتے چلتے ساتھ لے کے چلتے ہوئے ہمارا اصل فوکس کیا ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اتنے پیارے ینگ لاٹ کو دیکھ کے, اور آپ سب کو دیکھ کے نا میرے خون اور بڑھ جاتا ہے.
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کی صحت میں، زندگی میں، مال میں، اولاد میں، رشتوں میں برکت دے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے۔ آئیے آج کی نشست کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ واجعل لی وزیرا من اہلی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم بہت امپورٹنٹ ٹاپک سے آغاز کریں گے۔ سورہ بقرہ کی تفسیر ہم نے شروع کی ہے، اور ہم نے دیکھا ہے کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع میں ہی بتا دیا کہ یہ کتاب جو کھولی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کتاب فائدہ پہنچائے گی متقین کو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 3 ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ یا تو تم متقین ہو گئے، یا کافر ہو گئے، یا منافق ہو گئے، تو سوچ لو کہ تم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کا قصہ بتایا، اور ہم سب کو یہ بتا دیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا کے لیے پیدا کیا، اور ان کو سب سے بڑی دولت جو دی وہ علم کی دولت تھی۔ اور علم کتنا امپورٹنٹ ہے ایک مسلمان کی زندگی میں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا۔ اور علم وہ چیز ہے جو انسان کو دوسری مخلوقات سے فضیلت دیتی ہے۔ عزازیل جو جنوں میں سے تھا، لیکن اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کی کہ وہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ طاؤس الملائکہ اس کا لقب تھا۔ پوری زندگی وہ اللہ کی عبادت کرتا رہا، زہد میں، عبادت میں اور علم میں، نالج میں وہ اتنا زیادہ تھا کہ فرشتوں کی صفوں میں شامل ہو گیا۔ لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ تعظیمی کریں، تو اس نے کہا نہیں میں نہیں کروں گا، کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں۔ اور اس کے تکبر کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خاص لفظ استعمال کیا ہے، تکبر کی وجہ سے اس کی پوری زندگی کی ریاضت، عبادت سب مٹی میں مل گئی، اور اس کو ہمیشہ کے لیے مردود قرار دے دیا گیا۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ میں تو مردود ہو گیا ہوں، لیکن اب میں حضرت آدم علیہ السلام کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے آ کے ان کو اور اما ہوا کو مختلف طریقوں سے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیے، یہاں تک کہ ان سے غلطی ہو گئی اور ان کو، اما ہوا کو اور ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا۔ پھر کیا فرق ہے ایک انسان میں اور ایک شیطان میں؟ وہ فرق ہے توبہ کا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، لیکن وہ بہت شرمندہ ہوئے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اور اتنے شرمندہ ہوئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود انہیں توبہ کے کلمات سکھا دیے، اور وہ کلمات تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑا سبق دے دیا کہ غلطیاں تو تم سے ہوں گی، کیونکہ تم انسان ہو۔ تمہارا کام کیا ہے کہ جب بھی غلطی ہو جائے تکبر نہیں کرنا، تم نے فوراً میری طرف رجوع کرنا ہے، اور میں ہوں نا تمہارا اللہ، میں تمہیں معاف کر دوں گا، جس سے انسان کی زندگی بہت آسان کر دی گئی۔ اور اسے یہ بتا دیا گیا کہ زندگی میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے، غلطیاں کرو گے، گرو گے، کبھی نفس کے غلام بن جاؤ گے، کبھی دنیا کے غلام بن جاؤ گے، کبھی رشتے تمہارے آڑے آ جائیں گے، لیکن غلطی ہو گئی تو تم نے کیا کرنا ہے؟ فوراً توبہ کرنی ہے، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ یہ تمام قصہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب دیا ہے جو ہم نے سورہ فاتحہ میں کی۔ اگر آپ سب کو یاد ہو، سورہ فاتحہ کی آخری لائن کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ یا اللہ مجھے ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جن پہ تو نے اپنا غضب کیا۔
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کھول کے رکھ دی کہ یہاں پہ میں تمہیں بتاؤں گا کہ وہ کون سی قوم تھی جس پہ میں غضبناک ہوا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان پہ ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ خود اپنے آپ پہ ظلم کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آؤ میں تمہیں بنی اسرائیل کے بارے میں بتاتا ہوں کیسے انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا, کیسے میں نے ان کو اتنی نعمتیں دی تھی لیکن انہوں نے میری تمام نعمتوں کا انکار کیا, اور کیسے وہ میرے غضب کا شکار ہوئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب بہت سی وجوہات کی بنا پہ ہوتا ہے, ایک دم نہیں ہوتا. اب یہاں سے لے کے آگے 14 رکوع تک بہت لمبی دیر تک آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل سے خطاب کریں گے. تو یہ ذرا فلو چارٹ کی صورت میں سمجھ لیتے ہیں کہ بنی اسرائیل ہیں کون, اور یہ سارا سلسلہ پیغمبری کا, نبوت کا کیسے آگے جاتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 2 بیٹے تھے, حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام. بنی کے معنی ہیں اولاد کے. حضرت اسحاق علیہ السلام کے آگے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام جن کا لقب تھا بنی اسرائیل. بنی اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے عبداللہ, اللہ کا بندہ, اور ان کے لقب سے ہی یہ پوری قوم جو تھی وہ آگے مشہور ہو گئی. بنی کے معنی ہے اولاد اور اسرائیل کے معنی ہے اللہ کا بندہ. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, اور اسی اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور بعد کی نسل کو بنی اسرائیل کا لقب ملا. انہی کو یہود بھی کہتے ہیں. اب ایک بات پوائنٹ بہت کلیئر کریے گا کہ تمام بنی اسرائیل یہود نہیں ہیں. حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے. حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور بعد کی نسل کو بنی اسرائیل کا لقب ملا. انہی کی زیادہ نسل کو آگے یہودی بھی کہتے ہیں. اس طرح بنی اسرائیل کے جد امجد بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے, کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے, یہ حجاز میں آباد ہوئے, اور ان کی نسل میں نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان سے صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت سالوں بعد پیدا ہوئے. اور آگے ہم فلو چارٹ میں دیکھیں گے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل میں نبوت چلی آ رہی تھی, وہ کیسے تھی اس کو دیکھتے ہیں. حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ ان کے دوسرے بیٹے تھے. ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا. اسرائیل کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا بندہ. ان کی اولاد شام اور فلسطین میں آباد ہوئی. حضرت اسماعیل علیہ السلام جا کے عرب میں آباد ہوئے, اور اسحاق علیہ السلام شام اور فلسطین میں آباد ہوئے. حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک صاحبزادے حضرت یوسف علیہ السلام ہیں جن کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں, اور ہم یہ بھی جانتے ہیں جو اپنے بھائیوں کی بدخواہی کی وجہ سے غلام بن کے مصر میں فروخت ہوئے, اور پھر مصر میں اللہ تعالیٰ نے انہیں پیغمبری عنایت کی. حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ اقتدار میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے خاندان سمیت مصر میں آ گئے اور یہی آباد ہو گئے. یہاں ان کی نسلوں کی خوب ترقی ہوئی, مگر کچھ زمانے کے بعد اہل مصر نے ان پر غلبہ حاصل کر لیا اور بنی اسرائیلیوں کو غلاموں کی طرح بنا لیا, اور ان پر مصری طرح طرح کے ظلم و ستم کرتے رہے. بالآخر بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جن کو اللہ نے پیغمبری عطا فرمائی, اور جن کی مخالفت کے باعث انہیں وقت کے بادشاہ مصر کا بادشاہ جس کا لقب فرعون تھا اس کی تباہی انہوں نے کی. بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت مصر سے نکل کر وادی سینا آ گئے. پھر ملک شام میں ان کو حکومت اور سلطنت عطا ہوئی, اور اسی قوم بنی اسرائیل میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے نبی اور بادشاہ ہوئے, اور یہ زمانہ بنی اسرائیل قوم کا بہترین زمانہ تھا. پھر دین کی مخالفت اور انبیاء کی دشمنی کے باعث یہ قوم مصائب کا شکار ہوئی, اور اس قوم پر زبردست تباہی آئی جس کی تفصیلات ہم آگے پڑھیں گے. یہاں پر بنی اسرائیل سے خطاب جو ہو رہا ہے وہ ان یہود سے ہو رہا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مدینہ اور اس کے اطراف میں آ کر آباد ہو گئے تھے. ملک شام سے ایک جماعت یہود کی
خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے آئی تو راستے میں مقام یثرب میں، جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ پڑ گیا تھا، وہ اترے اور یہاں وہ آثار پائے گئے جو تورات میں خاتم الانبیاء کے ہجرت کر کے آنے کی جگہ بتائی گئی تھی۔ نیز وحی میں بھی ثبوت ایسا تھا، تورات ان کے پاس تھی، اس میں بھی ثبوت تھا، اور ان کو اطلاع دی گئی تھی کہ نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وطن سے ہجرت کے بعد قیام کی یہی جگہ ہے۔ اس لیے یہود کی ایک جماعت نے اپنی نبی سے درخواست کی کہ ہم لوگ یہیں رہنا چاہتے ہیں تاکہ پیغمبر آخر الزماں کی بعثت اور نبوت پر ایمان لائیں، چنانچہ وہ وہیں آباد ہو گئے۔ انہیں خاتم الانبیاء کا اتنا شوق تھا کہ ان میں سے کوئی بھی جب مرنے لگتا تو وہ اپنی اولاد کو وصیت کر دیتا کہ اگر تیرے زمانے میں خاتم الانبیاء کا ظہور ہوا تو میرا سلام ان کو ضرور عرض کر دینا اور کہنا کہ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں اور ان کو پہ ایمان لانے کی کیفیت میں ہی میں اس دنیا سے چلا گیا ہوں۔ اب ان کی آبادی کے بعد ہم نے دیکھا کہ مدینہ میں آ کے کون آباد ہو گئے؟ یہودیوں کا ایک گروہ۔ ان کی آبادی کے بعد یمن کے دو باشندے اوس اور خزرج بھی یہاں آ کر آباد ہو گئے۔ یہودیوں کی نسل بھی رفتہ رفتہ بڑھتی گئی اور یمنی قبائل بھی کثیر ہو گئے، اور اوس اور خزرج کی اولاد بعد میں یہودیوں پر غالب آئی۔ جب یہود ان یمنی قبائل سے تنگ ہوتے تو ان سے کہتے کہ عنقریب وہ زمانہ آنے والا ہے کہ ہم پیغمبر آخر الزماں کی حمایت میں تم لوگوں سے جہاد کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مکہ میں ہوئی تو اس زمانے میں کچھ یمنی مدینہ کے باشندے قریش مکہ سے معاہدہ کرنے کی غرض سے مکہ آئے، اور چونکہ یہود سے خاتم النبیین کی شناخت اور علامت سن چکے تھے، اسی لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً ایمان لے آئے اور انصار مدینہ بن گئے۔ یہودیوں کے دلوں میں اس بات سے عداوت کی آگ بھڑک اٹھی تھی، اور انصار مدینہ کو بہکانے کے لیے تو رات میں وہ تحریف کر کے اور اس کے معنی بگاڑ کے بیان کرنے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت فرما کر تشریف لائے تو یہود نے دانستہ انکار کیا۔ پھر یہود مدینہ یعنی بنی اسرائیل کو یہ بھی شاک تھا کہ وہ غیر خاندان کے نبی پر ایمان کیسے لائیں، کیونکہ انسان کا یہ ایک جبلی خاصہ ہے کہ وہ دوسرے خاندان کو بمشکل مانتا ہے، حب جا، ریاست کی محبت دل میں انسان کے پیوست ہوتی ہے۔ اسی لیے بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، اور اگلی آیتیں ہم اس بارے میں پڑھیں گے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ کو ایک کلیئرٹی مل گئی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ عرب میں آ کے آباد ہوئے، اور ان سے بہت زمانے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں آخری نبی دنیا میں آئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام سے بہت سے پیغمبر ہم نے دیکھے ہیں جو آئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ہیں وہ پیدا ہوئے، جن کا لقب تھا بنی اسرائیل، جس کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام سے ان کو بہت محبت تھی، لیکن ان کے بھائیوں نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مصر میں آباد ہو گئے۔ جب قحط پڑا تو انہوں نے اپنی فیملی کو بھی لا کے مصر میں جگہ دے دی۔ وہاں پہ مصر میں کافی عرصہ وہ لوگ رہے، لیکن پھر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل جو ہے وہ غلام بن گئی۔ پھر ان کو بچانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا، ان کے بعد حضرت ہارون علیہ السلام آئے۔ پھر اتنی عرصے غلامی اور ظلم و تشدد برداشت کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی نسلوں میں سے جو پیغمبر دیے انہیں بادشاہی بھی دکھائی، اور وہ کس فارم میں تھی؟ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ وہ دور تھا جب مسلمانوں نے بہت زیادہ بادشاہی اور بہت زیادہ اقتدار دیکھا۔ اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام آئے، حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے، اور پھر یہ دیکھیں پوری چین چلتی آ رہی ہے۔ اور پھر جب انہیں یقین تھا کہ اب نبی آخر الزماں ہماری ہی نسل میں آئیں گے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امت وسط کا ٹائٹل ان سے لے کے کس کو دے دیا؟ امت محمدیہ کو۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے۔ جب اتنے عرصے سے ایک نبوت کی بہت بڑی فضیلت ان کے خاندان کو مل رہی تھی، تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ ہمارے خاندان کے علاوہ بھی یہ کسی کو ملے گی، تو وہ خاندانی تعصب میں آ گئے۔
اور خاندانی تعصب میں ایسے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا وہ انتظار کر رہے تھے، وہ دعائیں کر رہے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے آئے تب وہ جانتے ہوئے بھی ان پہ ایمان نہ لا سکے۔ خاندانی تعصب اتنی بڑی چیز ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں بتا کے ہم انسانوں کو بتا دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم، اس کا رحم، اس کا خاص بننے کے لیے کسی خاص نسل کا ہونا، کسی خاص خاندان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اصل چیز ہے اطاعت۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ پر ایمان لاتا ہے، عمل صالح کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے اپنے فیورٹس میں شامل کر لیتا ہے۔ آئیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لفظی ترجمہ پہلے دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی، اے اولاد اسرائیل، یعقوب، اے اولاد یعقوب، اذکر، تم یاد کرو، نعمتی، میری نعمت، التی، جو انعمت، میں نے بخشی، علیکم، تمہیں، اور اوفو، پورا کرو، بعہدی، میرا وعدہ، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدی کم، تمہارا وعدہ، وإیایا، اور مجھ ہی سے، فرحبون، ڈرو۔ محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تم لوگ میرے ان احسانوں کو جو کیے ہیں میں نے تم پر، اور پورا کرو تم میرے عہد کو، میں پورا کروں گا اس عہد کو جو میں نے تم سے کیا ہے، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ یعنی اے یہود، میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے باپ دادا کو میں نے عنایت کی تھی۔ عذاب فرعون سے میں نے تمہیں نجات دی، میں نے فرعون کو غرق کر دیا، میں نے سمندر کے راستے تمہارے لیے کھول دیے، میں نے جنگل بیاباں میں تم پہ من و سلوہ اتارا، میں نے تم کو بے حد محنت کے بعد اور بے حد تکلیف کے بعد سلطنت بھی دی، بادشاہی بھی عطا کی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احسانات ہیں جو تورات میں ان پہ بیان کیے گئے تھے اور جو تم کو معلوم ہے، لہٰذا ان انعامات کو یاد کرو اور اپنے اس عہد کو پورا کرو جو تم نے کیا تھا۔ اور اس میں سب سے اہم معاہدہ یہ بھی شامل تھا کہ میرے تمام رسولوں پر تم ایمان لاؤ گے، اور چونکہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رسولوں کے زمرے میں شامل ہیں، اس لیے ان پر ایمان لانا، ان کی تصدیق کرنا بھی تم پر واجب ہوا۔ اگر تم اس عہد کو پورا کرو گے تو میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی تمہیں عطا کروں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنی نعمتیں یاد دلا کے توحید کی طرف آنے کی دعوت دی کہ یاد کرو میں نے تمہیں فرعون سے نجات دلایا، میں نے تمہیں ہر مشکل وقت میں جب تم نے مجھے پکارا میں نے تمہیں بہت سی نعمتیں دی، سلطنتیں دی، میں نے تمہیں غلامی سے نجات دی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آؤ، کیونکہ اس کا ذکر تمہاری تورات میں ہے۔ اپنا وعدہ پورا کر دو۔ اگر تم یہ وعدہ پورا کرو گے اور تم ان کا ساتھ دو گے تو وہ وعدہ جو میں نے تم سے کیا ہے کہ میں تمہیں دنیا میں فضیلت دوں گا اور میں تمہیں ایک بہترین امت بنا دوں گا، میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ اب یہاں پہ ایک سیکنڈ کی رک کے ہم سب کو چاہیے کہ ہم بھی اپنی اپنی ذرا نعمتیں تو یاد کریں۔ بہت دفعہ ہم بیٹھتے ہیں اور ہم بہت شکوے کرتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں، ہمارے پاس یہ نہیں ہے، میں نے تو اس دفعہ لون کے جوڑے ہی نہیں لیے، 2 ہی جوڑے لیے ہیں، بہت مہنگے ہیں، میرے میاں نے مجھے لے کے نہیں دیے، یا آج ہمارے گھر میں تو ہر روز دال پکتی ہے، یا بہت سی باتیں جو پیٹی باتیں ہیں جن پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بہت سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں۔ ذرا یاد تو کریے نعمتیں کہ آپ کو اللہ نے کیا دیا۔ اگر آپ بالکل صحیح سلامت بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت سانس لے رہے ہیں، آپ کی باڈی میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو شکل دی، ایک خوبصورت شکل، ایک پریزنٹیبل شکل، الحمدللہ۔ اللہ نے 2 آنکھیں دی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین کو، آپ قرآن پڑھ سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو کان دیے کہ آپ میری آواز سن سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو زبان دی ہے جس سے آپ بول سکتے ہیں، الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیے، پاؤں دیے، چلنے کی طاقت دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کون سی نعمت ہے جو اللہ نے ہمیں نہیں دی؟ ہم لوگ کبھی بھوکے تو نہیں سوئے۔ ہو سکتا ہے آپ کا من پسند کھانا آپ کو نہ ملا ہو، لیکن میں نہیں مانتی کہ کوئی بھوکا بھی سویا ہوگا۔ اور پھر بھی
ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر ہمیں برانڈیڈ کپڑے نہیں دیے تو کیا اللہ نے ہمیں اتنا کپڑا بھی نہیں دیا کہ ہم اپنے تن کو ڈھانپ سکیں؟ الحمدللہ ہم سب بہترین کپڑے پہنے ہوئے بیٹھے ہیں. الحمدللہ ہم ایک سیکیور انوائرمنٹ میں، ہمارے چھتوں پہ، سروں پہ چھت ہے، ہم بہت محفوظ طریقے سے بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے کہ یہاں سے بم گر جائے گا، یہاں سے فائرنگ ہو جائے گی، ہم مر جائیں گے، یا باہر ہمارے پیارے مر رہے ہیں اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں. کس چیز کی کمی ہے جو اللہ نے ہماری زندگی میں چھوڑی ہے؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. لیکن انسان پھر بھی ناشکری کر کر کے اپنی زندگی کو عذاب بناتا رہتا ہے. یاد رکھیے گا، کنٹینٹمنٹ از اکول ٹو ہیپینس. جب آپ کنٹینٹڈ رہتے ہیں نا، آپ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں، تو دنیا کی کوئی چیز نہیں ہے جو آپ کو ڈپریشن میں لے کے جا سکے اور آپ کو کسی بھی طرح کی انہیپینس کی طرف لے کے جا سکے. ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو بھی اپنے احسان مند اور شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ایک بہت زبردست ٹپ بتا رہی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے شکر گزار بن جائیں. جب دل میں وسوسے آ رہے ہو نا، یا دل بہت دفعہ دنیا کی طرف جا رہا ہو، یا لگے کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا اور کثرت سے شکر گزار بنے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما. اے اللہ ہم نے جو عہد عالم اروا میں کیا تھا، جو عہد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اس زندگی میں کیا ہے، اے اللہ اس عہد کو پورا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اور اس عہد پہ مستقیم رہنے کی دولت نصیب فرما. آمین ثم آمین. اگلی آیت کو دیکھیے گا. اور آمنو، تم ایمان لاؤ، بما اس پر جو انزلت، میں نے نازل کیا. کیا نازل کیا؟ یہاں پہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. مصدقاً تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو معکم تمہارے پاس ہے، ولا اور نہ، تکونو ہو جاؤ، اولا پہلے، کافرن کافر بھی اس کے، وا اور لا نہ، تشترو عوض لو، بی آیاتی میری آیات، ثمنن قیمت، قلیلن تھوڑی، وا اور ای آیا مجھ ہی سے، فتقون ڈرو، وا اور لانا تلبسو ملاؤ، الحق کا حق کو، بالباطلی باطل سے، وتکتمو اور نہ چھپاؤ، الحق کا حق کو، وا اور انتم جبکہ تم، تعلمون جانتے ہو، وا اور اقیمو قائم کرو، الصلاۃ نماز، وا اور آتو ادا کرو، الزکاۃ زکات، وا اور ارکعو رکوع کرو، مع الراکعین ساتھ رکوع کرنے والوں کے. آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں. اور ایمان لے آؤ اس کتاب پہ جو میں نے نازل کی ہے، ایسی حالت میں کہ وہ سچ بتانے والی ہے، اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہے. ان کے پاس کیا تھی؟ ان کے پاس تورات تھی، اور اللہ نے کیا نازل کیا؟ قرآن مجید. اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے اس قرآن کے، اور مت لو بامقابلہ میرے احکام کے معاوضہ حقیر کو، اور خاص مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو، اور مخلوط مت کرو حق کو ناحق کے ساتھ، اور پوشیدہ بھی مت کرو حق کو جس حالت میں کہ تم جانتے بھی ہو، اور قائم کرو تم لوگ نماز کو، اور دو زکوٰۃ کو، اور عاجزی کرو عاجزی کرنے والوں کے ساتھ. یہود کو خطاب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کتاب یعنی قرآن پر جو میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی ہے، ایمان لے آؤ. اب وہ تو محض اس وجہ سے کہ قرآن کو بھی اللہ نے ہی نازل کیا ہے، جیسے تم تورات پر اس وجہ سے ایمان لائے کہ اللہ نے اس کو اتارا ہے، اسی طرح یہ بھی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب ہے، اس لیے اس پر بھی ایمان لاؤ. اس کے علاوہ یہ کتاب جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوئی ہے، یہ اس کتاب جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی یعنی تورات، اس کو کہ کتاب الہی ہونے کی تصدیق کرتی ہے. وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور مت بنو تم سب سے پہلے انکار کرنے والے. تو یہ اس بنا پہ کہ پہلا فرقہ
اہل کتاب میں یہود کا ہے جو مدینہ اور خیبر وغیرہ میں آباد تھا، اور دوسرا فرقہ نصارہ کا شام اور یمن وغیرہ میں آباد تھا۔ بس یہود جو اہل علم بھی کہلاتے تھے اور خاندان نبوت سے تھے، وہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کا انکار کریں گے تو نصارہ بھی ان کی دیکھا دیکھی انکار کریں گے۔ اس لیے فرمایا کہ اے یہود، تم اہل کتاب میں سے اس قرآن کے پہلے منکر مت بنو، کیونکہ اگر اہل کتاب کے لیے تم انکار میں بانی ہوگے تو بعد میں قیامت تک جتنے اہل کتب منکر ہونے والے ہیں ان کا وبال بھی تمہارے نامہ اعمال میں درج ہو جائے گا۔ اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مت لو میرے احکام کے بدلے میں حقیر معاوضہ اور مجھ ہی سے پورے طور پر ڈرو۔ علماء یہود کی عادت تھی کہ وہ کتب انبیاء میں کبھی عمدن یعنی جان بوجھ کر کسی عقیدے میں یا کسی احکام میں گڈمٹ کر لیتے تھے اور اس کے عوض معاوضہ لیتے تھے۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء کی حیثیت سے ظاہر نہ ہوئے تھے تو سابق کتب انبیاء میں آپ کی صفات، نشانیاں اور بشارتیں دیکھ کر علماء یہود غائبانہ آپ کی تعریف اور صفات بیان کیا کرتے تھے، اور جب آپ ظاہر ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تو اکثر علماء یہود خاندانی تعصب اور دیگر دنیاوی اعراض کی بنا پر آپ سے حسد کرنے لگے اور اپنی کتابوں کی بشارتوں کو جو خاتم الانبیاء کے متعلق تھیں الٹنے پلٹنے لگے اور کچھ کا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ اس لیے علماء یہود کو خطاب کر کے فرمایا جاتا ہے کہ تم دنیاوی اعراض اور اتباع نفس کے لیے میری آیات اور احکامات کو نہ بیچو، یعنی میرے احکام چھوڑ کر اور ان کو بدل کر اور چھپا کر عوام الناس سے دنیائے ذلیل اور قلیل کو وصول مت کرو۔ اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا سبق ہے۔ آج مسلمانوں نے بھی قرآن کو اپنی فیسلٹی کے مطابق ڈھالنا شروع کر دیا۔ بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ دین کو، شریعت کو اپنی فیسلٹی کے اکارڈنگلی انہوں نے چینج کر دیا۔ بہت سی چیزیں جو کلیئرلی منع تھی ان کو الاؤ کر دیا، اور بہت سی چیزیں جو الاؤڈ تھی ان کو انہوں نے حرام کرا دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک اصول رہتی دنیا تک بتا دیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یہ کلام ہے، جو کلام الہی ہے، اس کو دنیا کی حقیر قیمت کے عوض ہمیں بیچنا نہیں ہے۔ یعنی یہ کلام جو ہمارے پاس آ گیا ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی امانت ہے۔ دنیاوی کسی بھی فائدے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے لیے کسی طور پہ یہ جائز نہیں ہے کہ انسان اس کلام میں کسی قسم کا رد و بدل کرے۔ اور اسی آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا؟ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ اگر تم دنیا سے ڈر کے، لوگوں سے ڈر کے، خاندانی تعصب سے ڈر کے رد و بدل کرو گے، تمہیں آخر میں تو ان میں سے کسی چیز نے کام نہیں آنا۔ اصل میں ڈرنے کا حق تو صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہے، تو صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، یعنی جان بوجھ کر دانستہ حق کو ناحق کے ساتھ گڈمڈ نہ کرو کہ دیکھنے والے کو حق بات کا پتہ نہ چلے، اور ناحق بات کو براہ راست چھپانے کی کوشش کرو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق کو باطل کے ساتھ ملانا اور حق کو چھپانا کس قدر مذموم ہے۔ ہمیں ایک اور اصول بتا دیا گیا، کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے کہ حق کو حق نہ کہا جائے۔ انسان کہاں پہ آ کے پھنستا ہے؟ جب اس کے سامنے اس کے پیارے ہوں جن سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، یا ایک آپ محفل میں بیٹھے ہیں اور کوئی ہاٹ ٹاپک ڈسکس ہو رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو یہ کہا ہے، لیکن اگر یہ بات میں نے یہاں پہ کہی تو لوگ جو ہیں وہ میرے خلاف ہو جائیں گے، تو کیا لوگوں کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم حق کو حق نہ کہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ صرف مجھ سے تم نے ڈرنا ہے۔ جب تمہیں حق پتہ چل گیا ہے تو تمہارے سامنے دنیا کا جو بھی بندہ ہے، جو بھی مفاد ہے، ان سب کو چھوڑ کے تم نے مجھ سے ڈرتے ہوئے حق کو حق کہنا ہے، حق اور باطل کو اکٹھے نہیں کرنا۔ آگے اعمال صالح کی دعوت دی جا رہی ہے۔ ایمان کی دعوت کے بعد یہودیوں کو
اعمال صالح کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اعمال صالح دو قسم کے ہیں، ایک اعمال ظاہری ہے، دوسرے اعمال باطنی ہیں۔ پھر اعمال ظاہری کی دو قسمیں ہیں، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ یہاں ایک ایک جز کو ذکر کر کے فرما دیا گیا کہ عبادت بدنی میں عظیم الشان عبادت نماز ہے، اس لیے نماز کے قائم کرنے کا حکم دیا، اور عبادت مالی میں عظیم الشان عبادت زکوٰۃ ہے، اس لیے ادائیگی زکوٰۃ کا حکم دیا۔ اور اعمال باطنی میں عظیم الشان عبادت کیا ہے کہ عاجزی اور خشوع اور خضوع نہایت اہم چیز ہے جس کے ساتھ یہ چیزیں کی جائیں اہل تواضع کی میت سے۔ اس لیے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کی تخصیص فرمائی، یعنی اہل کتاب میں سے یہود کو پہلے دعوت دی گئی ایمان اور اسلام قبول کرنے کی، اور اس کے بعد شریعت اسلامیہ میں سے نماز اور زکوٰۃ اور تواضع باطنی کا حکم دیا گیا، اور یہ تینوں عمل علاوہ عظیم الشان ہونے کے یہود کی حالت کے بہت مناسب تھے، اس لیے ان کی تخصیص فرمائی گئی۔ نماز سے ان کی حب جاہ کم ہوگی، زکوٰۃ سے ان کا حب مال گھٹے گا، اور تواضع باطنی سے حسد وغیرہ میں کمی آئے گی، اور یہی مرض یہود میں سب سے زیادہ تھے۔ مراد یہ ہے کہ یہودیوں کو دعوت دی گئی ہے کہ ایمان لا کے پورے امت محمدیہ میں شامل ہو جاؤ اور اسلام کے تمام احکام کو قبول کر لو۔ اور ہمیں بھی ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ بتایا جا رہا ہے، نماز ایک بہت امپورٹنٹ عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس چیز کا حکم دیا ہے وہ نماز کا، اور وہ سب سے زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ جب 5 وقت انسان اللہ کے سامنے حاضر ہوگا تو وہ اپنے نفس کا شکار نہیں ہوگا۔ اگر نفس اس کے اوپر کسی بھی طرح سے چڑھے گا بھی، اسے غصہ دلائے گا، اس کے اندر حسد پیدا کرے گا، نیگیٹو خیال آئیں گے، تو کیا ہوگا جب وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوگا، روئے گا، اپنے کچھ نہ ہونے کا اعتراف کرے گا، تو کیا ہوگا، اللہ کا خوف اس کے دل میں آئے گا اور یہ چیزیں اس کے دل سے نکل جائیں گی۔ تو کیا ہوگا، انا اسی وقت مر جائے گی۔ پھر ایک اور چیز جو ہمیں سب کو بڑی عزیز ہوتی ہے، ہمارا مال۔ تو اللہ نے کہا اس مال کو پاک کرنا ہے، اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرو تاکہ حب جاہ اور حب مال تم میں سے نکل جائے۔ رکوع کی حالت میں جب ہم جاتے ہیں تو ہم جھک جاتے ہیں، کمپلیٹلی سبمٹ کر جاتے ہیں۔ تو کہا کہ رکوع جو ہے وہ تم ضرور کرو۔ کیوں کرو؟ کیونکہ یہ تمہیں خشوع اور خضوع دے گا، اور خشوع اور خضوع تمہاری زندگی میں جب آئے گا تو پھر تم مکمل طور پہ، ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی مکمل اللہ کے سامنے سبمٹ کر دو گے۔ اور سب سے پیاری چیز جو ان پوری آیات میں بتائے گی، وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھ ہی سے ڈرو۔ ہمیں بہت ڈر لگتا ہے لوگوں سے، لوگ کیا کہیں گے، سوسائٹی کیا کہے گی، فلانا کیا کہے گا، لیکن ہمیں اس اللہ سے ڈر ہی نہیں لگتا جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے، جو ہماری ہر بات کو نوٹ کر رہا ہے، جو جانتا ہے میرے چھپے کو بھی اور میرے ظاہر کو بھی۔ تو ہر عمل کرتے ہوئے اللہ نے بتا دیا تم نے غلط کو صحیح سے مکس نہیں کرنا، حق کو حق کہنا ہے، باطل کو باطل کہنا ہے۔ میری آیات کو تھوڑی قیمت پہ، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، اس تھوڑی سی قیمت پہ بیچنا نہیں ہے، آخرت کے بڑے بڑے سودے کرنے ہیں، اور اپنے آپ کو پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، نماز سے، زکوٰۃ سے اور رکوعوں سے۔ اور ہر وقت مجھے یاد رکھنا ہے اور ڈرنا ہے، تو کس سے ڈرنا ہے؟ صرف مجھ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی کتاب قرآن کریم پہ حقیقی اور سچا ایمان نصیب فرمائے، اور اس کے احکام کا اتباع کامل نصیب فرمائے۔ ہم دین کے مقابلے میں دنیا کے طلبگار نہ بن جائیں۔ یا اللہ ہم سب کو حقیقی مسلمان بنا دے۔ اگلی آیت میری بہت بہت فیوریٹ آیت ہے، قرآن کی ہر آیت ہی میری فیوریٹ ہے، لیکن یہ آیت مجھے جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے، اور ایک انسان کو اپنے کچھ نہ ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ آئیے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ کیا تامرونا، تم حکم دیتے ہو، الناسا، لوگوں کو، بالبری، نیکی کا، اور تنسونا، تم بھول جاتے ہو، انفسکم، اپنے آپ کو، وانتم، حالانکہ تم، تتلونا، پڑھتے ہو، الکتابہ، کتاب، کیا، فلا، پھر نہیں، تاقلون، تم سمجھتے۔ کیا غضب ہے،
کہ کہتے ہو اور لوگوں کو نیک کام کرنے کو اور اپنی خبر نہیں لیتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے رہتے ہو کتاب کی، تو پھر کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واہ اور استعینوا، تم مدد حاصل کرو بالصبری، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے، واہ اور انہا وہ، لکبیرتن بڑی دشوار ہے، اللہ مگر، علا پر، الخاشعین عاجزی کرنے والوں کے، الذین وہ جو، یظنون یقین رکھتے ہیں، انہم کہ وہ، ملاقو روبرو ہونے والے ہیں، ربہم اپنے رب کے، اور انہم یہ کہ وہ، الیہ اسی کی طرف، راجعون لوٹنے والے ہیں۔ صبر اور نماز سے اور بے شک، مدد لو صبر اور نماز سے، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے، مگر جن کے قلوب میں خشوع ہو ان پر کبھی بھی دشوار نہیں، وہ خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے، اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف واپس جانے والے ہیں۔ مدینہ اور اطراف مدینہ میں رہنے والے بعض یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لے آئے تھے اور اسلام کو قبول کر چکے تھے۔ ان کی جب علماء یہود سے دین کے معاملے میں گفتگو ہوتی تو خفیہ طور پہ علماء یہود ان سے یہی کہتے کہ بے شک یہ پیغمبر برحق ہیں، تم اس دین اسلام کو مت چھوڑنا اور تم اس پر قائم رہتے ہوئے اطاعت محمدیہ کیے جاؤ، ہم کسی مصلحت سے اسلام قبول نہیں کر۔ یعنی جب لوگ ان کے پاس جاتے تھے انہیں کہتے تھے کہ یہ تو دین حق ہے تو وہ ایکسیپٹ بھی کرتے تھے کہ ہاں یہ دین حق ہے، تم اسے مت چھوڑنا، لیکن ہم اسے قبول نہیں کر رہے۔ اس پہ اللہ تعالیٰ ان علماء یہود سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، یعنی اس آیت میں علماء یہود کو شرم دلائے گی ہے کہ تم یہ کیا کرتے ہو کہ دوسروں کو تو قبول اسلام کی ہدایت کرتے ہو اور خود اس کی قبولیت کے اظہار سے گریز کرتے ہو اور اپنی ہدایت اور نجات سے غافل ہو، یعنی ایسا نہ کرنا چاہیے اور تم کو بھی اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ اب یہاں پہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، بات تو ہو رہی ہے علماء یہود کی جو مانتے بھی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقی پیغمبر ہیں، انہیں پتا بھی تھا، وہ لوگوں کو کہتے تھے ٹھیک ہے تم لوگ ایمان لے آؤ لیکن ہم ایمان نہیں لیں گے، اور اس کی بہت بڑی وجہ جو تھی وہ خاندانی تعصب تھا۔ وہ کہتے تھے کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل میں آنی تھی، وہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی ہے، اور صرف اسی وجہ سے اور ضد کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورتی سے کہہ دیا کہ کیا عقل کی بات ہے کہ تم لوگوں کو نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنے تئیں فراموش کیے دیتے ہو، حالانکہ تم کتاب اللہ بھی پڑھتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جب یہ آیت میں پڑھتی ہوں نا تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے کہ ہم آج کے مسلمان بہت زیادہ دوسروں کو درس و تدریس تو دیتے ہیں، لیکن اس درس و تدریس کو اپنے اوپر کتنا امپلیمنٹ کرتے ہیں یہ ہم سب ہی جانتے ہیں۔ اور جب یہ آیت میں پڑھتی ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کیا اگر میں بس بولتی جاؤں اور بہت سی چیزیں میرے عمل میں نہ ہوں تو خدا نہ خواستہ ایک دن ایسا آ جائے گا کہ یہ سوال ہم سب سے بھی کیا جائے گا کہ تم لوگ کیسے لوگوں کو تو تم نیکی کی دعوت دیتے تھے، تم کہتے تھے کہ تم نے جھوٹ نہیں بولنا، تم نے حسد نہیں کرنا، تم نے غیر محرم کے سامنے نہیں جانا، لیکن جتنی باتیں تم پڑھتے تھے لوگوں کو کہتے تھے لیکن تم لوگ اس پہ خود عمل نہیں کرتے تھے، حالانکہ تم یہ کتاب پڑھتے تھے۔ جب ہم یہ کتاب پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، تو تلاوت کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہے کہ اس کو پڑھ کے بھول جانا، بلکہ تلاوت کا اصل حق ہے کہ اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا۔ تو یہ آیت بہت ہی ڈرانے والی آیت ہے اور ہم سب انسانوں کو جھنجھوڑنے والی آیت ہے کہ اگر ہم نیکی کی باتیں کرتے ہیں، ہم لوگوں کو درس دیتے ہیں، تو بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں پہ خود بھی عمل کریں۔ کہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں کہ ہم لوگوں کو تو کہتے رہیں، لوگوں کی جنت جہنم کی فکر تو کرتے رہیں، لیکن ہم اپنے آپ کو خود جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہوں۔ اور کتنا خوبصورت انداز ہے میرے اللہ کا، آگے اللہ کہتے ہیں افلا تعقلون، کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے؟ کیا تم جانتے نہیں ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے
کہ عالم بے عمل کی مثال شمع سی کی ہے کہ دوسروں کو روشنی پہنچاتی ہے اور اپنے کو جلاتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب معراج میں میرا گزر کچھ لوگوں پر ہوا جن کے ہونٹ اور زبانیں آگ کی کینچیوں سے کترے جا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کے دنیا دار واعظ ہیں جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم کرتے تھے مگر اپنی خبر نہ لیتے تھے۔ علماء یہود خود بھی سمجھتے تھے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی برحق ہیں مگر حب مال اور حب جاہ یہ دونوں خصلتیں ان کو ایمان نہ لانے دیتی تھیں، اور وہ خیال کرتے تھے کہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آئے تو ہمارے ہدیے اور نذرانے بھی بند ہو جائیں گے، اس لیے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ آج کے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری شہرت میں کمی آ جائے گی، ہمارے فالوورز کم ہو جائیں گے، تو کیا کرتے ہیں کہ دوسروں کو تو حکم دیتے ہیں لیکن خود عمل نہیں کرتے۔ ایک بہت امپورٹنٹ نقطہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے اس آیت میں کہ جب ہم دوسروں کو کہتے ہیں نیکی کی طرف آنے کا اور برے کاموں سے رکنے کا، تو بہت ضروری ہے کہ پہلے ان سب چیزوں کی امپلیمنٹیشن ہم خود اپنے آپ پہ کریں، کیونکہ جب ہم دوسروں کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں نا تو باقی 4 انگلیاں ہماری طرف ہوتی ہیں۔ ہمارا پورا زور ہوتا ہے اس پہ کہ ہم اپنے ارد گرد والوں کو سدھار دیں، ان کو جنتی بنا دیں، لیکن اس تگ و دو میں ہم اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے آپ کو درست کرنے کی راہیں چھوڑ دیتے ہیں اور دوسروں کی فکر میں پڑے رہتے ہیں۔ اگر ہم دوسروں کی فکر میں پڑے رہیں گے، خود عمل نہیں کریں گے تو ہم نہیں بچ سکیں گے۔ اسی لیے بہت ضروری ہے کہ دوسروں کو تو ہم نے کہنا ہے، ان کو نیکی کی دعوت دینی ہے، لیکن نیکی پہ سب سے پہلے خود عمل کرنا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا ہے، اور پھر سوچو وچار بھی کرنی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ کیسے تمہیں اتنی انرجی ملے گی کہ تم اس دنیا سے دور ہو جاؤ، غافل ہو جاؤ اور تم حق پہ قائم ہو جاؤ۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، یعنی اگر تم کو حب مال اور حب جاہ، یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جن سے خاندانوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، جن کی وجہ سے رشتے ٹوٹتے ہیں، مال کی محبت، جگہ کی محبت۔ اگر تمہیں حب مال اور حب جاہ کے غلبے سے ایمان لانا دشوار معلوم ہو تو صبر اور نماز سے مدد لو۔ بہت سی بچیاں کہتی ہیں ہم ہی ہر وقت صبر کیے جائیں، ہم ہی کہتے ہیں ہر وقت صبر کریں۔ یہ پہلی بات ہے، یہ طریقہ ہمیں سکھا رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ۔ کیا کرنا ہے؟ صبر کر لینا ہے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو جانا ہے، اس سے ہمیں مدد ملے گی۔ یعنی ایمان لا کر صبر و نماز کا التزام کرو، کیونکہ صبر سے حب مال گھٹ جائے گی اور نماز سے حب جاہ کم ہوگی، کیونکہ نماز میں ہر طرح کی پستی، عاجزی اور انکساری ہی ہے۔ صبر کا مطلب یہ ہے کہ اپنی لذات اور شہوات پر قابو حاصل کر لو اور نفس کو ترک لذات اور شہوات کا عادی بناؤ، اور جب رفتہ رفتہ بد خواہشات اعتدال پر آ جائیں گی تو پھر مال کی فراوانی کی ضرورت نہ رہے گی، نہ اس کی محبت ایسی غالب آئے گی کہ اپنا نفع اور نقصان سوچے سمجھے بغیر انسان جو ہے حب مال اور حب جاہ کی طرف لپک پڑے گا۔ تو بہت امپورٹنٹ چیز اللہ نے بتا دی کہ نفس جو ہے، جو نفس ہمارا جس سے جہاد اکبر ہے، جب وہ قابو میں نہیں آ رہا، تم کوشش بھی کر رہے ہو، تم چاہتے ہو نیکی کی طرف جاؤ، تم لوگوں کو کہہ رہے ہو، لیکن تمہاری امپلیمنٹیشن کم ہو رہی ہے، تو تم نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے۔ اور صبر کیسے کرنا ہے؟ جو نفسانی خواہشات، جو لذات تمہیں اللہ کی طرف جانے سے روک رہی ہیں، جو تمہارے راستے میں پتھر بن کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو ٹھوکر مار کے تم نے آگے بڑھ جانا ہے۔ کیسے تم نے صبر کرنا ہے؟ اس بات پہ یقین رکھنا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ مجھے ہر چیز دے گا، اور اس کے بعد نماز پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کمپلیٹلی سبمٹ کرنا ہے، تو انشاءاللہ تمہارا نفس تمہارا غلام بن جائے گا، نہ کہ تم اپنے نفس کے غلام بن جاؤ گے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، گویا اس میں تدبیر بتا دی نماز کو آسان ہونے کی،
پھر آگے خشوع اور عاجزی کرنے والوں کی علامت بتائی گئی اور ارشاد ہوا الذین یظنون انہم ملاقو بربہم وانہم الیہ راجعون. پہلی بات خاشعین وہ لوگ ہیں جو خیال رکھتے ہیں اس کا کہ وہ بے شک ملنے والے ہیں اپنے رب سے. یہ بہت ضروری بات ہے. اگر مجھے اس بات کا یقین ہی نہ ہو کہ مجھے اپنے رب سے ملنا ہے تو میرے اپنے کام کو کرنے کی ایفرٹ میں کمی آ جائے گی، کیونکہ میرا یقین ڈگمگا جائے گا. پھر میرا فوکس دنیا کی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں اور کچھ بھی ہو سکتا ہے. ایک مسلمان کو نہیں پتا کہ اس نے کب مر جانا ہے، اور کوئی بھی مومنٹ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مر جائے گا، کیونکہ یہ اللہ ہی جانتے کہ کس نے کب مرنا ہے. تو جب اس کو اس بات کا یقین ہوگا کہ اس کو اپنے رب سے ملنا ہے تو اپنی ڈائریکشنز، اپنے پاتھ کو اسٹریٹ رکھے گا. اور اس بات کا بھی خیال رکھتے ہیں خشوع کرنے والے لوگ کہ وہ اپنے رب کے پاس واپس لوٹ جانے والے ہیں. یعنی ان خیالات سے ان کے دلوں میں امید اور خوف کے جذبات پیدا ہوں گے. امید ہے کہ جب اپنے رب سے ملیں گے تو اس وقت کریم رب کی طرف سے خدمات کا خوب انعام ملے گا، اور خوف یہ کہ جب رب کی طرف واپس جائیں گے تو اس وقت حساب کتاب بھی دینا ہوگا. تو خاشعین جو خدا کے عذاب اور عقاب سے بھی ڈرتے ہیں اور ثواب عظیم اور انعام و اکرام کی امید بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دلوں کی فرحت اور مسرت کا باعث ہوتی ہے. یعنی اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے کسی انسان کا اور اللہ کا تو کوئی مقابلہ نہیں ہے، محبت ہے، تو میرا دل کرے گا میں بار بار اس سے بات کروں، میں اس سے ملاقات کروں، کچھ میں اپنے دل کا حال اس کو سناؤں، کچھ اس کے دل کا حال سنوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ان تمام باتوں سے بہت اوپر ہے. وہ تو میرا خالق ہے، مالک ہے، میرا آقا ہے. تو جب میں کہتی ہوں کہ مجھے اللہ آپ سے بہت محبت ہے تو پھر تو میں انتظار کروں گی نا کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اذان کی آواز آئے گی، کب مؤذن کہے گا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور میں کہوں گی اللہ تعالیٰ میں حاضر ہوں. تو میں تو پہلے سے ہی تیار ہو کے بیٹھ جاؤں گی. تو کیا ہوگا جب خشوع ہوگا، خضوع ہوگا، تو یہ نماز پڑھنا بھاری نہیں لگے گی، بہت آسان ہو جائے گی. اسی طرح نماز کے علاوہ باقی کام بھی بہت آسان ہو جائیں گے جب ہمیں یہ پتا ہوگا کہ ہمیں اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے. ایک دن آئے گا کہ مجھے اس سے ملنا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کے مجھے جانا ہے. پھر دنیا کی مشکلات نہیں لگیں گی، پھر انسان موت سے ڈرے گا بھی نہیں. پھر وہ صرف اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میری ڈیوٹی ختم ہوگی اس دنیا سے، جتنا میرا ٹائم لکھا ہے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اس کے دیے ہوئے کام میں جو امت وسط کے طور پہ میرے کندھوں پہ ڈال دیا گیا ہے، میں کرتا رہوں اطاعت کرتا رہوں. پھر کب وہ وقت آئے گا جب فرشتے مجھے لینے آئیں گے اور کب میں اپنے رب سے ملوں گا. اور اس ملاقات کے انتظار میں وہ بہت کوشش کرتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ وہ جب اپنے رب سے ملے تو اس کا رب اس سے راضی ہو. جب وہ اس کے سامنے حاضر ہو تو وہ اس پہ غضبناک نہ ہو کہ تم دنیا میں کر کے کیا آئے ہو، میں نے تمہیں کس لیے بھیجا تھا، تم مجھے بھول گئے تھے. بلکہ اس کا رب اس کو دیکھ کے مسکرائے، اسے کہے کہ میں تجھ سے راضی. اور یہ وہ کلمات ہیں جب ایک مسلمان سن لے گا تو اس کی دنیا بھر کی تکلیفیں، غم، تھکاوٹیں ایک سیکنڈ میں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ اس کو یقین تھا کہ اسے اپنے رب سے ایک دن ملنا ہے. تو ساری دنیا جو وہ اسٹرگل کرتا رہا، لوگ اس کو بے وقوف کہتے رہے، جب وہ صبر کرتا رہا، لوگوں نے کہا کہ تمہارے منہ میں زبان نہیں ہے، جب وہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتا رہا اور دنیا اس سے کٹتی گئی، وہ تمام باتیں بہت پیٹی ہو جائیں گی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب یہ کہہ دے گا کہ میں تجھ سے راضی، اللہ اکبر کبیرہ، تو اس لمحے کی لذت ہی کیا ہوگی. جب بہت تھک جاتا ہے نا انسان اسٹرگل کر کے اور اس کو انعام مل جاتا ہے، وہ جیت جاتا ہے، تو وہ ایسے تھک کے گر جاتا ہے اور کہتا ہے الحمدللہ کہ میں نے یہ کام پورا کر دیا. تو ہم جب اپنے رب سے مل جائیں گے اور ہمارا اللہ ہم سے یہ کہہ دے گا انشاءاللہ کہ وہ ہم سے راضی، تو یقین جانے اس دنیا کی مشکلیں، مصیبتیں، غم، ذرا چیزیں ہمیں کچھ لگے گی نہیں. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، خشوع سے اپنے رب کی ملاقات کے انتظار کرتے ہوئے اور یہ جانتے ہوئے کہ اس کی طرف لوٹنا ہے، مجھے اپنے ایکشنز کو واچ کرنا ہے، یہ زندگی گزار دینی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو اپنے نفس کی اصلاح کی فکر نصیب کرے. بہت ضروری ہے اپنے نفس کی اصلاح کریں. صبر اور نماز اور استعانت حاصل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یا اللہ ہم کو جتنا دین کا علم حاصل ہے اس پہ یا اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دینا، کیونکہ عمل کے بغیر علم کسی قابل نہیں ہے.
اگلی آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا بنی اسرائیل، اے اولاد یعقوب، اذکر تم یاد کرو نعمتی میری نعمت، التی جو انعمتم میں نے بخشی، علیکم تم پر، وانی اور یہ کہ میں نے فضلتکم تمہیں فضیلت دی، علی پر، العالمین زمانے والوں کے، واتقو اور ڈرو، یومن اس دن سے، لا نہ تجزی بدلہ بنے گا، نفسن کوئی شخص، ان سے نفسن کسی، شیئن کچھ، ولا اور نہ، یقبلو قبول کی جائے گی، منہا اس سے، شفاعتن کوئی سفارش، با اور لا نہ، یوخذو لیا جائے گا، منہا اس سے، عدل کوئی معاوضہ، وا اور لانا ہم ان کی، ینصرون مدد کی جائے گی۔ آئیے با محاورہ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اے اولاد یعقوب علیہ السلام کی تم لوگ میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو انعام میں دی تھی، اور اس کو کہ میں نے تم کو تمام دنیا جہان والوں پہ فوقیت دی تھی، اور ڈرو تم ایسے دن سے کہ نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کچھ مطالبہ ادا کر سکتا ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے، اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی۔ گزشتہ پورے رکوع میں بنی اسرائیل کو خطاب کر کے حق تعالیٰ نے اجمالی طور پہ اپنی بعض نعمتیں یاد دلائی تھیں۔ ان آیات میں ان انعامات اور احسانات کا تفصیلاً بیان فرمایا جاتا ہے، اور مقصد اس سے یہی ہے کہ یہود مدینہ ایک طرف تو خداوند کریم کی اپنی قوم پر گزشتہ عنایاتوں نوازشوں کو دیکھیں، اور دوسری طرف اپنی قوم کی گزشتہ کوتاہیوں کو بھی دیکھیں۔ چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے نعمت تفضیل کو ذکر فرمایا۔ دنیا میں ایسا بہت کم اتفاق ہوتا ہے کہ دین اور دنیا کی دونوں سعادتیں کسی ایک جگہ جمع ہو جائیں، لیکن بنی اسرائیل کی تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس قوم کو عزت و شرف بخشا۔ چنانچہ اس قوم بنی اسرائیل کو دنیا کی بادشاہت کے ساتھ دین کی بادشاہت بھی عطا کی۔ دنیاوی بادشاہت میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے اولو العزم بادشاہ بھی ہوئے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو قریباً 2000 سال کا زمانہ ہے، اس میں تقریباً 70,000 انبیاء بنی اسرائیل میں مبعوث ہوئے۔ اب جبکہ سید الانبیاء و مرسلین نبی آخری الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، تو بنی اسرائیل کو ان کی گزشتہ فضیلت یاد دلا کر اب جدید فضیلت کے حصول کی دعوت دی جا رہی ہے کہ اگر اپنی گزشتہ فضیلت اور شرف اور عزت کو یاد رکھتے ہو اور باقی رکھنا چاہتے ہو تو نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور آپ کی دعوت کو دل و جان سے قبول کر لو۔ مگر افسوس کہ بنی اسرائیل نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرایا اور نتیجے میں مغضوب علیہم کے نام سے موسوم ہو گئے۔ آگے دوسری آیت میں ڈرایا جا رہا ہے اور دھمکی دی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم اپنی سرکشی اور تعصب سے باز نہ آئے اور اسلام کو قبول نہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان لا کے آپ کا اتباع نہ کیا تو خوب سمجھ رکھو اور ڈرتے رہو کہ ایک دن مرنا ضرور ہے، اور مرنے کے بعد قیامت کے دن حساب کتاب کے لیے حاضر ہونا ہے۔ اس روز وہاں عذاب الہی کی کوئی شخص کسی طرح دفع نہیں کر سکے گا، نہ تو کوئی شخص تمہاری ذمہ داری لے سکے گا کہ تمہاری جانب سے تمام حقوق و محاسبہ اپنے سر پہ لے لے، نہ کوئی تمہاری سفارش کر کے عذاب معاف کرا سکے گا، اور نہ کوئی مال و دولت یا اور کوئی معاوضہ دے کر تمہارے جرم کا عوض دے سکے گا، اور نہ یہ ممکن ہے اور رہائی کی کوئی شکل بھی تم کو عذاب الہی سے نہیں بچا سکے گی۔ اور اسلام کو قبول کر کے شریعت محمدیہ جو ہے صرف وہی تمہیں بچا سکتی ہے۔ اس آیت میں یہود کے اس باطل عقیدے کا بھی رد ہو گیا جو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ ہم باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لانے کے قیامت کے دن اپنے آباء و اجداد کی شفاعت سے نجات پا جائیں گے۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ منکرین اسلام کے حق میں
کسی قسم کی شفاعت قبول نہیں ہوتی. اور بہت امپورٹنٹ لیسن ہے اس آیت میں ہمارے پاس. ہم سب کا عقیدہ آخرت بہت مضبوط ہونا چاہیے کہ ایک دن ہوگا کہ قیامت قائم ہوگی, ہمیں اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا. اللہ نے کہا اس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا. نہ میرا شوہر میرے کام آئے گا, نہ میری اولاد میرے کام آئے گی, نہ میری ماں میرے کام آئے گی, نہ میرا باپ میرے کام آئے گا, نہ وہ دوستیں جو مجھ پہ جان چھڑکتی ہیں وہ میرے کام آئیں گی, نہ کوئی بھی ایسی شخصیت جس کو مجھے لگتا ہے میرے لیے بہت کچھ کر سکتی ہے وہ میرے کچھ کام نہیں آئے گا. ہر شخص کو اپنے اعمال کا بوجھ اٹھانا پڑے گا اور نہ قبول کی جائے گی کسی کی سفارش. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب تک الاؤ نہیں کرے گا کہ کسی کی سفارش کی جائے تب تک کوئی کسی کے حق میں بول ہی نہیں سکے گا. تو سفارش قبول ہونا تو بہت دور کی بات ہے. اور نہ کوئی معاوضہ لیا جائے گا. یہ دنیا کی دولت جس کے لیے ہم غلط کام کرتے ہیں, صحیح کو غلط کو صحیح کرتے ہیں, ہم رشوت لیتے ہیں, سود لیتے ہیں, اپنی دنیا میں اپنی پیسوں کو بڑھانے کے لیے لگے ہوئے ہیں, یہ دنیا کوئی کام نہیں آئے گی. پوری دنیا دے کے بھی انسان اپنی جان نہیں چھڑا سکے گا. تو پھر اس دنیا میں کر کیا رہی ہوں؟ ان رشتوں کے پیچھے جن کے پیچھے میں اللہ کے احکام کو جھٹلا رہی ہوں, پس پشت ڈال رہی ہوں کہ میرے بچے نہیں مانتے, میرا شوہر نہیں مانتا, میرا فلاں نہیں مانتا, اور میں اپنی زندگی کو ان کے لحاظ سے گزار رہی ہوں اور اللہ کی نہیں مان رہی. تو اللہ نے سب سے بڑا کراس لگا دیا کہ کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا, کوئی فزیکل انسان کسی انسان کے کام نہیں آئے گا. دوسرا بھی ایک بہت بڑا کراس کہ ہمیں لگتا ہے کہ فلانا شخص ہماری سفارش کر دے گا, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں جب میں الاؤ کروں گا, اگر تم اس قابل ہو گئے تب شفاعت کی میں الاؤ کروں گا تب سفارش تم کر سکو گے. لیکن کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے بول سکے. اور پھر یہ مال و دولت جس کو حاصل کرنے کے لیے میں حرام حلال کی تمیز کو کھو بیٹھی ہوں, مجھے بس ویوز چاہیے, مجھے بس لائکس چاہیے, چاہے وہ جس مرضی سے حاصل ہو. میں بہت سی گیمنگ پروفائلز پہ جا کے اپنے آپ کو دکھا کے یا کسی بھی طریقے سے غلط کام کر رہی ہوں, کچھ میرے کام نہیں آئے گا. اور کام کیا آئے گا؟ صرف ایمان اور عمل صالح. تو بہت بڑا کوشچن ہمارے سامنے آ جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس چیز کو فالو کر رہے ہیں, اور جب ہمیں کوئی نہیں بچا سکے گا تو اس دنیا کو راضی کرنے کے لیے ہم ابھی تک پیپل پلیزر کیوں بنے ہوئے ہیں اور اللہ پلیزر کیوں نہیں بن رہے. بہت بڑی ہمیں ایک لیسن دیا جا رہا ہے کہ جو مرضی کر لو, دنیا تم سے کبھی راضی ہو گئی نہیں اور تمہارے کام بھی کوئی نہیں آئے گا, تو آج سے عہد کر لو کہ تمہیں اللہ پلیزر بننا ہے. اور تو کیا تم, اگر ہمیں پتا ہو کہ تھوڑے دیر بعد یہاں پہ بم پھٹے گا اور میں مر جاؤں گی, تو میں کیا انتظار کروں گی کہ کوئی مجھے آ کے بچائے گا, یا میں پریکاشن لے لوں گی؟ سب لوگ کہیں گے میں پریکاشن لے لوں گی, میں سیفٹی کی جگہ چلی جاؤں گی. تو ہم نے پوری کوشش کرنی ہے, دعا تو کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت کریں, لیکن اپنے ایمان سے, اپنے عمل صالح سے میں نے پوری کوشش کرنی ہے کہ میں بچ جاؤں, کیونکہ جب تک اللہ نہیں چاہے گا کسی کی سفارش بھی قبول نہیں ہوگی. اور دوسری بہت امپورٹنٹ چیز جو میں آج کل کے یوتھ کو بہت زیادہ سمجھاتی ہوں کہ بیٹا, حلال اور حرام کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے کاروبار اور زندگی کے معاملات کرو, کیونکہ اس دن کوئی پیسہ, کوئی شہرت, کوئی روپیہ, کوئی 10 مرلے کا گھر, کوئی لینڈ کروزرز جو ہیں یہ کچھ بھی کام نہیں آئیں گی. انسان کے ایمان اور اعمال ہی صرف اس کو بچا سکیں گے. اتنی ساری باتیں سننے کے بعد پھر بھی اگر ہم نہ جاگے تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہم کو امت مسلمہ میں پیدا فرما کے شرف اور فضیلت بخشا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں اس شرف عزت کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا اور سمجھا امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر طرح کی کجی, ہر طرح کی گمراہی دور کر دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہمیں ہر وقت آخرت یاد رہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں لوگوں کے شر سے بچائے اور لوگوں کو ہمارے شر سے بھی بچائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے, کیونکہ جب تک ہم عمل نہیں کریں گے نا, کوئی بھی چیز ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی.
بنی اسرائیل کی بات کرتے ہوئے آگے بہت زیادہ رکوع ہم پڑھیں گے، آیات پڑھیں گے، لیکن اس میں ان کے واقعات سے ہمیں عبرت لینی ہے. جو غلطیاں انہوں نے کیے ہیں ہم نے لسٹ بنانی ہے کہ وہ غلطیاں ہم نے نہیں کرنی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بیمار ہیں، جو مشکلوں میں ہیں، جن کے آپریشنز ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ حب مال اور حب جاہ ہمارے دل میں بالکل بھی نہ ڈالے کہ ہم رشتوں کی تمیز بھول جائیں، ہم صحیح اور غلط کی تمیز بھول جائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہماری موت کا وقت قریب آئے تو سفید چہرے والے خوبصورت فرشتے ہمیں لینے آئیں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم نے دنیا کی زندگی خیریت سے یہ وقت گزار لیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے، مجھ سے، ہماری اولادوں سے، آنے والی نسلوں سے راضی ہو جائے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں علم بھی دے، لیکن سب سے ضروری علم پہ عمل کرنے کی توفیق بھی دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا خیر خواہ بنائے. جتنے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.